مثلاً پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھ لیں، ان کا کہا گیا تھا کہ ان کے بلے کا نشان لے لیا جائے گا اگر آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم نہ ہوتا، اگر آپ ماضی کے کسی 2008 کے الیکشن میں چلے جائیں یا اس سے پیچھے کسی الیکشن میں چلے جائیں. دیکھیں اس دفعہ جو الیکشن تھا وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لڑا گیا تھا، تو اس کا جو ادراک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن باقی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ اس کا ادراک نہیں ہو سکا تھا. اگر آپ ماضی کے تھوڑا بہت زیادہ پیچھے نہ جائیں، اگر آپ صرف 1.5-2 سال پیچھے چلے جائیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ٹویٹر کی جماعت ہے. ان کو یہ نہیں اندازہ ہو پا رہا تھا اس وقت کہ یہ ٹویٹر کی جس کو وہ الزام لگا رہے ہیں یہی اگلا الیکشن جو ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ لڑا جائے گا. پھر عمران خان صاحب جب ٹک ٹاک پہ آئے تو وہ اس وقت کہا گیا تھا، طنز کی گئی تھی کہ یہ ٹک ٹاک کے وزیر اعظم ہیں، تو وہ آپ نے دیکھا کہ تو اب جو الیکشن تھا وہ ڈیجیٹل پہ سارا لڑا گیا. تو یہ جو الیکشن ہے اس کا جو تاثر جو بنا ہے، جو اس نے جو امپیکٹ ڈالا ہے الیکشن سے پہلے بھی، الیکشن ڈے پہ بھی، وہ سارے کا سارا اس میں آپ دیکھیں تو وہ سارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ تھا. یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری کمپین تھی وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر تھی. ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر جو کمپین ڈیزائن کی گئی اور اس نے جو اپنا امپیکٹ ڈالا، اس نے پریکٹیکل جو الیکشن لڑنے کا جو ایک سٹرکچر تھا، جو طریقہ کار تھا، اس کو سارے کو بدل کر رکھ دیا. کہ اب اس الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کمپین جو ہے نا وہ ڈور ٹو ڈور کر رہے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، وہ سارے بے سود تھے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے آگے. کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل آپ ایک ہے، آپ اس کے اوپر زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کے فونز کے اوپر، لوگوں کے ڈیوائسز کے اوپر آپ کا میسج آ رہا ہے، وہ ایک گھر میں جا رہا ہے، ایک فرد کے پاس جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹائم ضائع کرتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور کمپین کرتے ہیں، کارنر میٹنگز ارینج کرتے ہیں، آپ بڑے جلسوں کی طرف جاتے ہیں. تو جنہوں نے یہ ماڈل اختیار کیا وہ لوگ لازمی طور پر مشکلات کا شکار ہمیں نظر آئے بنسبت ان لوگوں کی طرف سے جن کی ساری کمپین ڈیجیٹل پہ کی جا رہی تھی. تو اس طریقے سے اگر ہم یہ اس الیکشن 2024 کو دیکھیں تو یہ سارے کا سارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر لڑا گیا. تو لاسٹ لمحوں میں جب لوگوں کو احساس ہوا، مختلف پارٹیوں کے امیدواروں کو، کہ یہ سارا کام سوشل میڈیا کا اور اس طریقے سے، تو انہوں نے پھر اپنی مقامی سطح پہ بہت بڑی ٹیمیں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ہائر کی، سوشل میڈیا پہ انگیجمنٹ کی. تو میں ایک جگہ پہ الیکشن ہم کور کر رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی سنسان قسم کی ایک علاقہ تھا. تو وہاں میں نے ایک کینڈیڈیٹ کو دیکھا تو اس نے ایک کچے سے کمرے میں ایک پورا آفس بنایا ہوا تھا اور اس پہ ان کی ایک ڈیجیٹل کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی. تو اب اس سے خود اندازہ کریں کہ ایک انتہائی رورل قسم کی جو کانسٹیٹوئنسی تھی، وہاں کے ایک کچے کمرے میں میں نے ایک پوری ڈیجیٹل کی ٹیم کو، اور وہ اس شہر کی بھی نہیں تھی، مقامی بھی نہیں تھی، باہر کی کوئی ہائر کی ہوئی تھی، تو وہ وہاں بیٹھ کے اس کی پوری پروموشن وہ ڈیجیٹل پہ کر رہی تھی. لوگوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے، فیس بک پیجز بنائے، جہاں پہ بھی ان کو سپیس ملا ڈیجیٹل پہ انہوں نے اس کو کمپین کرنے کی کوشش کی. لیکن جنہوں نے منظم طریقے سے اس کو کیا، انہوں نے اس سارے سٹرکچر کو بدل کر رکھ دیا کہ کارنر میٹنگز کرنا، جلسے کرنا، وہ بے سود ثابت ہوئے. ان کے نتائج، یعنی کہ ان کے نتائج اتنے اچھے ثابت نہیں ہوئے جو ڈیجیٹل پہ ہم نے کمپین کو دیکھا. کیونکہ اس سے آپ کا ایک تو بر وقت چیزیں پہنچتی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ جس طریقے کا مرضی جو ہے وہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں. یہ سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ تیز رفتار ایک وہ طریقہ تھا. دیکھیے اگر ہم ڈیجیٹل کی اس پہ بات کریں نا، تو سب سے زیادہ بجٹ تو پاکستان تحریک انصاف اس پہ خرچ کرتی ہے، لیکن اب ہم فگر نہیں دے سکتے. اگر ہم دیتے ہیں تو صاحب ذرا کچھ چیزیں ایسے متنازع ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹ آپ کو پتہ ہے کس طرح کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ انہی کی طرف سے خرچ کیا گیا. لیکن بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی بہت زیادہ اس پر وہ فوکس کیا گیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی آپ دیکھ لیں. تو انڈیویجول کی جو بات ہے نا، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مقامی جو ایم پی اے، میں نے دیکھا کہ جو ایم پی اے کے امیدوار تھے نا، یہ میرے تجربے میں چیزیں شامل ہیں، یہ میرے مشاہدے میں شامل ہیں، یہ میرے علم میں یہ باتیں شامل ہیں. میں نے کوئی 50 لاکھ کے قریب لوگوں کو دیکھا ہے خرچ کرتے ہوئے صرف آخری دنوں میں، جو مقامی وہ سوشل میڈیا کی ٹیموں پہ خرچ کر رہے تھے، ان کو انگیج کر رہے تھے ان کے ساتھ. اچھا، اس میں سب سے زیادہ جو دیہی علاقوں میں جو پیسہ خرچ ہوا ہے نا، جو زیادہ فوکس کیا گیا وہ ٹک ٹاک پہ کیا گیا ہے. تو ٹک ٹاک، اچھے جو ٹک ٹاکر تھے ان کو جو ہے نا انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، اچھے جو یوٹیوبر تھے ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی. ہر کینڈیڈیٹ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کا جو میسج ہے، اس کی جو کمپین جہاں پہ وہ تقریر کر رہا ہے، جہاں پہ وہ ریلی نکال رہا ہے، تو اس کی ساری کی ساری اس کے اپنے پیجز پہ بھی چلے اور چینلز یوٹیوب پہ بھی چلے، پھر مقامی جتنے یوٹیوب کے اچھے چینل ہیں جن کی اچھی سبسکرپشن ہے وہاں پہ بھی چلے، ٹک ٹاک پہ بھی چلے، اس کے ریلز بھی بنے، اس کی مختلف اس کے بھی بنے. تو میرا ذاتی تجربے اور مشاہدے میں یہ ہے کہ
जो एक MPA जो था ना वो 40 से 50 लाख रुपए आखिरी दिनों में उसका बजट उस पे डिजिटल पे था कि वो इतना उस पे खर्च कर रहा था, और उसमें उसने काफ़ी सारी बड़ी टीमें हायर की हुई थी कि जो सोशल मीडिया की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली जो बड़ी बड़ी वो जमातें हैं और मकामी भी जो तंजीमें हैं, ये कंपनियां हैं, यानी कि जो मकामी भी थी और मुल्की सतह पे जो भी काम करती हैं, तो वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इस पर बजट था इस तरह। लेकिन जो इलेक्शन लड़ने के जो पुराने तरीक़ाकार थे ना, जो इलेक्शन लड़ने का तरीक़ाकार था वो बदल गया है, और उसको इस सोशल मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने इसको तब्दील किया है। तो यानी कि ये जो तरीक़ाकार था इलेक्शन लड़ने का, ये कई दहाइयों से चला आ रहा था, कई इलेक्शन से एक ही तरीक़ाकार चला आ रहा था। लगे बंदे असूल होते थे, उन लगे बंदे एक कैंपेन होती थी, लगे बंदे तरीक़ों से इलेक्शन लड़ा जाता था और उसके बेहतरीन नताइज भी हासिल किए जाते थे। अच्छा, अब उस तरीक़ाकार को अगर किसी चीज़ ने बदला है तो वो डिजिटल जो है ना उसने बदला है। अब डिजिटल जो है यही अगला हमारा सारा यही प्लेटफॉर्म होगा जिस पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, क्योंकि इसी ने पुराने तरीक़ाकार को बदल कर रख दिया है। अब हमने 2024 में देखा कि जो इसके नताइज हैं वो सारे के सारे डिजिटल में के इन्फ्लुएंस में हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर देख लें, उनका कहा गया था कि उनके बल्ले का निशान ले लिया जाएगा अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म ना होता। अगर आप माजी के किसी 2008 के इलेक्शन में चले जाएँ या इससे पीछे किसी इलेक्शन में चले जाएँ, जिस तरीके से उनसे इंतखाबी निशान लिया गया था, और फिर जो उनको इंडिविजुअल जो इंतखाबी निशाान दिए गए थे, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, तो मुझे ये बताइए कि वो इसको मौसर तरीके से क्या प्लेटफॉर्म था, किस तरीके से वो उनको क्विकली जो वो करती है। वो साफ तरीके प्रिंट मीडिया था ज़्यादा से ज़्यादा या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। अच्छा, उस पर भी अगर आपके ऊपर पाबंदी है तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही उनके इंतखाबी निशान उनसे लिया गया तो उनके कैंडिडेट को, जो उनके हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे, उनको जो इंतखाबी निशान अलाट किए गए, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से उन्होंने फ़ौरी तौर पे इनको वो कर दिया कि ये इंतखाबात जो इन निशान रखने वाले लोग हैं ये हमारे हमायत याफ्ता हैं। तो डिजिटल ने ही मरकज़ी किरदार अदा किया, और अगले इलेक्शन भी चूँकि स्ट्रक्चर अब बदल चुका है, अब रवायती तरीक़ेकार से इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, वो सारा निज़ाम ही समझे कि ज़मीन बोस हो चुका है। अब आप का वोटर का बिहेवियर चूँकि चेंज हो चुका है, तो इसमें अब आपको सारा का सारा अपनी कैंपेन जो है वो डिजिटल पे ही वो सारी की ले जानी पड़ेगी। लेकिन यानी कि जो भी कैंपेन होगी उसमें जो मरकज़ी जो हैसियत होगी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की हो।